اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں. Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ فوج کی، ایف سی کی، لا انفورسمنٹ، سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز are engaging with them, are taking them on both in ground, in air, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور اسٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس illegitimate افغان طالبان regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ ورک شاپ پہ اٹیک کیا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے. The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک وندر میں ہو رہا ہے، ایک آپ کا جو سا ہے بابرائی میں ہو رہا ہے، منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے، اینڈ ملٹیپل لوکیشنز، یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں، انکوارڈینیٹڈ. نو، دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ، دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ، and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وائی؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے، آپ کو پاکستان کے عوام کی اسٹیبلٹی سے پرابلم ہے. You don't want بلوچستان to prosper، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے، آن ہے اور شان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. So you cannot digest it, you cannot accept it. تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے، تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہے. If that be it, then we are absolutely clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے، یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے، وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر once this happened in Mangi, he traveled by road to Ziyarat. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. یہ resolve is everywhere. تو جو یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے، بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام اللیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے، تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us.
میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here, we will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, تم ہماری بہادر پولیس پہ, ہمارے جوانوں پہ, ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی, پروپیشنلٹی, بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی, یہ ہر لمحے ہر جگہ آپ کی فوج, آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے, آپ کی سیکیورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں ہر صورت بہر صورت کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ ہم حق پر ہیں, کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. اس واقعے میں سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان شہید ہوئے. ڈی جی کا ایسا کہنا ہے 3 واقعات میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئیں. تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر انتہائی یہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی ہے. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی. دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کے ان واقعات میں ملوث ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنی پریس کانفرنس میں ایسا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر پریس بریفنگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی. کراچی میں حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم کیا تم سے بات چیت کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کروا رہے ہیں. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا. کارروائیوں کے دوران 42 قیمتی جانیں گئیں, 27 پولیس اہلکار اور 11 فوجی شہید ہوئے. یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے.